اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 28 سورۃ القصص۔ قصص جو ہے قصے کا پلورل فارم ہے، قصص یعنی واقعات جو اچھا دیکھیں اردو میں جو قصہ ہوتا ہے نا، قصہ کا مطلب ہوتا ہے قصہ کہانی جو کہ من گھڑت ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں قاف صاد صاد قصص کا مطلب ہوتا ہے جو کہ واقع ہو چکا ہے، جو کہ پراپر ریئل بات ہے، اس کو قصص کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ مکی سورہ ہے، اور یہ جو ہم تین صورتوں کے جو سیکوینس دیکھتے آ رہے ہیں، شعراء پھر نمل اور پھر قصص، اسی سیکوینس میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھی مکہ کے متوسط دور میں، جبکہ جو اعتراضات جو کافر مشرکان مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں یا جو بھی چیزوں میں کر رہے تھے، معجزات کے متعلق جو مطالبے کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے اس سورہ میں اس کا جواب دیا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ تو سین میم، یہ جو سورہ قصص ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا کہ عبرانی جو زبان ہے، ہبریو، جو جس میں تورات نازل ہوئی تھی، تو ہبریو زبان جو ہے سائن لینگویج ہے، اس کے اندر جو الفابیٹس جو ہوتے ہیں وہ سائن کے طور پر پکچر کے فارم میں ہوتے ہیں، تو وہ جو تھے وہ توئے کو سانپ کے طور پر لیا کرتے تھے۔ ایک انٹرپریٹیشن یہ لیا گیا ہے توئے کا کہ وہ سانپ ہے، اور جہاں جہاں بھی تو سے شروع ہوگی کوئی سورہ تو اس کا مطلب ہے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ اچھا اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر یہاں پر آیا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین سے مصر گئے، لیکن مدین کیسے پہنچے؟ جو مدین پہنچنے والا واقعہ ہے وہ ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ تو ہم نے ایک دم شروع میں جو پڑھا تھا بالکل آخری دور کا پڑھا تھا، کیونکہ وہ مدنی سورہ ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور سارا کچھ بالکل اینڈ دور کا، کہ پھر اس کو اللہ نے غرق کر دیا وہ سارا۔ پھر اس سے پچھلا جو ہے مطلب وہ جو پہلے کا تھا مدین سے مصر سے مدین جانے والا واقعہ، سوری مدین سے مصر آنے والا واقعہ، کہ اللہ نے اس کے درمیان کیا کیا، اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا، تو وہ ہم نے اس کے بعد پڑھا، پچھلی سوروں میں پڑھا۔ اب جو اس سے پہلے کا واقعہ یعنی ترتیب الٹی جا رہی ہے، جو سب سے اینڈ میں تھا ہم نے وہ سب سے پہلے پڑھ لیا ہے، جو درمیان میں تھا اس کے بعد میں پڑھا۔ اب جو سب سے اس کے بیچ میں جو آنے والا تھا یعنی مدین پہنچے کیسے، وہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ توسین میم، اب یہ حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو قطع کر کے توڑ توڑ کے پڑھے جانے والے الفاظ ہیں، اس کا معنی صرف اللہ رب العزت کو پتا ہے۔ تو ہم نے اس کے معنی جو انٹرپریٹیشن لوگوں نے کرنے کے مطلب وہ کی ہیں، بہت سارے مطلب انٹرپریٹیشن نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کنفرمڈ انٹرپریٹیشن نہیں ہے۔ وہ ہم چاہیں تو قبول کریں، نہ کریں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، کیونکہ اصل جو معنی ہے اس کا حقیقی معنی صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ توسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، تلکا یہ ہیں آیات آیتیں، الکتاب کتاب، المبین روشن کتاب کی۔ پچھلی سورہ بھی ایسے ہی شروع ہو رہی تھی کہ روشن کتاب یعنی قرآن کریم کی آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، کھلی کتاب کی، واضح کتاب کی۔ نتلو علیکا، نون ہم تلو تا لام واو، تلاوت کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، علا پر کا آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر، من سے نبا، نون با حمزہ نبا یعنی خبر، موسیٰ علیہ السلام کی، و فرعون و اور فرعون کی، بالحق کی بی سے، الحق کی حق سے یا حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون لیے قوم کے لیے، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو یا وہ وانصب امنا ایمان لاتے ہیں۔ ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر خبر میں سے موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی، حق کے ساتھ، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کی خبریں جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں گے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہوگی جو کہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے اس کو نصیحت کے طور پر یہ واقعات بیان کیے۔ دیکھیں ان لوگوں نے کیا کہہ دیا تھا، اساطیر الاولین، یہ تو پہلو کی کہانیاں ہیں، وہ اسی لیے کہتے تھے کیونکہ پچھلے لوگوں کے واقعات بیان ہو رہے تھے، لیکن یہ لوگ یہ نہیں سوچتے تھے ان واقعات کا مورلز کیا ہیں۔ یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے قرآن کریم، اس کے اندر ان واقعات سے وہ جو منظر اور جو درپیش تھا زمانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسئلے درپیش تھے مشرکان مکہ کے ذریعے سے،
تو وہی سارا کچھ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور پر اور ہر نبی کے دور میں. تو اللہ نے اسی چیز کو اس پر چسپا کر کے بتا دیا کہ دیکھو وہی سب کچھ تم کر رہے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر خبر میں سے موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے حق کے ساتھ ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں, ایمان والے لوگوں کے لیے. ان فرعون علا فی الارض, ان بے شک فرعون نے علا, دیکھیں ہم نے آپ کو بتا دیا عین لام واو علو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں بڑھ جانا, اعلیٰ ہو جانا, رائٹ. یہاں پر فرعون کا اعلیٰ صفت کیا تھی؟ سرکشی والی صفت میں وہ بڑھ گیا تھا. علوم کا ایک ترجمہ سرکشی بھی ہوتا ہے, اعلیٰ کا ایک ترجمہ اعلیٰ بھی ہوتا ہے, بلند و بالا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فرعون بے شک فرعون علا سرکشی کی ہے فرعون نے, فی الارضی میں الارضی زمین میں, اور جعلا اس نے کر دیا, اس نے بنا دیا, اہلہا اہل والے, ہاں اس کے رہنے والوں کو, کس کے؟ اس زمین کے رہنے والے مصر والوں کو, شیعن گروہ, شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ, ٹھیک ہے, گروہ بنا دیا. یستضعف یا وہ استضعفا ضعفا کمزور سینتا, کمزور بناتا ہے, کمزور کر رکھا ہے اس نے. طائفتن ایک گروہ کو, شیعون بھی گروہ ہوتا ہے اور طائفتن بھی گروہ ہوتا ہے, اس نے گروہ بنا رکھا ہے. اور ایک گروہ کیسا ہے؟ کمزور گروہ. کمزور گروہ یعنی کہ جس کو اس نے غلام بنا رکھا تھا, یعنی بنی اسرائیل. جو بنی اسرائیل تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے تھے, اس نے ان کو کیا بنا رکھا تھا؟ غلام بنا رکھا تھا, کمزور بنا رکھا تھا, یعنی کہ ان کے اوپر ظلم و جبر کرتا تھا. بے شک فرعون سرکشی کی ہے فرعون نے زمین میں, اور اس نے بنایا ہے اس کے رہنے والوں کو گروہ بنا دیا ہے. یستضعف یا وہ استضعفا وہ دعا کمزور بناتا ہے, مطلب اپریس کرتا ہے, ان پر ظلم کرتا ہے. کس پر؟ ہاں یہ یاد رکھیں کہ یہ شیعتن کا پلورل ہے شیعن, شیعن, شیعتن ایک گروہ, شیعن بہت سارے گروہ, کئی گروہ اس نے بنا رکھے تھے. اس نے کمزور بنا رکھا تھا طائفتن ایک گروہ کو, منہم من سے, ہم ان میں سے, یذبحو یا وہ ذبح کرتا تھا. اب یہ وہ ذبح نہیں ہے, سیکریفائز والا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ قتل و غارت گری کا ہے. دیکھیں زال ذبح, با کے اوپر شدید تشدید ہے. تشدید ہمیشہ شدت کو بیان کرتی ہے, جہاں پر تشدید ہوگی تو وہاں پر وہ کام انٹینسٹی اس کی زیادہ ہوگی. تو ہم جو سیکریفائس کرتے ہیں, ہم جو قربانی کرتے ہیں, قربانی کرنے کو کیا کہا جائے گا؟ ذبح کرنا, ذبح, صرف ذبح. لیکن جو ذبح آئے گا, با کے اوپر شد آئے گی, اس کا مطلب اس کے اندر انٹینسٹی بڑھ گئی, تو قتل و غارت گری کر رہا تھا. وہ ذبح, وہ ذبح کر رہا تھا, یعنی قتل و غارت گری کر رہا تھا. اس نے سلوٹرنگ, ایک ہوگا سیکریفائز, ایک ہوگا سلوٹرنگ, تو یہاں پر سلوٹرنگ کا ترجمہ کر سکتے ہیں. یا وہ ذبح, وہ سلوٹرنگ کر رہا تھا, قتل و غارت گری کر رہا تھا, قتل کر رہا تھا. ابنا ابن کا پلورل ہے اپنا, بیٹوں, ہم ان کے بیٹوں کی, کس کے؟ جو غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کے بیٹوں کو اس نے ذبح کیا, قتل کیا. وَيَسْتَحْيِي اور استحیا حیات رکھتا تھا, یا زندہ رکھتا تھا. نساءہم نساء عورتیں, ہم ان کی, انہم انا بے شک وہ کانا تھا, من المفسدین من سے, المفسدین فساد میم فساد کرنے والوں میں سے. بے شک فرعون نے سرکشی کی زمین میں, اور اس نے بنا دیا اس کے رہنے والوں کو کئی گروہ. اس نے کمزور بنا رکھا تھا, یعنی کہ ظلم کیا تھا ان پر, یعنی غلام بنا رکھا تھا ایک گروہ کو ان میں سے, بنی اسرائیل کو. اور وہ قتل و غارت گری کرتا تھا, قتل کرتا تھا, سلوٹر کرتا تھا ان کے بیٹوں کو, اور وہ زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو. بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں میں سے, کرپشن پھیلانے والوں میں سے. اب یہ جو تھا فرعون, اس نے خواب دیکھا تھا کہ اس کا تختہ سلطنت جو ہے کوئی الٹ دے گا. تو اور کوئی لڑکا اس پیدا ہوگا اس کی قوم میں, بنی اسرائیل میں, اور وہ اس کے تخت کو پلٹ دے گا. اس کو نجومیوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ تیرا تخت سلطنت پلٹنے والا ہے, تو تم کیا کرو؟ مشورہ دیا کہ
تم قتل کر دو سارے لڑکوں کو. تو اس نے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا, عورتوں کو اپنی غلامی کے لیے زندہ رکھنے لگا. ٹھیک ہے. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا, اور نون ہم ارادہ کرتے تھے, ہم نے چاہا, ہم نے ارادہ کیا, ان کے نہ ہم, منا میم نون نون روٹ لیٹر ہے, من کا مطلب ہوتا ہے احسان, اور ہم نے المنان نام جانتے ہیں, المنان یعنی احسان کرنے والا, تو من کا مطلب ہوگا احسان. ٹھیک ہے. اور نون ہم ارادہ کر رہے تھے, ہم چاہ رہے تھے, ان کے نون ہم منا احسان کر دیں, اللہ پر, الذین ان لوگوں پر, استدعفو, استدعفو واولی فوسب, دعفا کمزور, پیش اور زیر کے ساتھ آ رہا ہے, یہ پاسٹ پیسو ہے, ماضی مجہول, جو کمزور بنا دیے گئے تھے. پاسٹ پیسو پیش اور زیر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ماضی مجہول ہے. اور یہ سین تا الف جو ہے ایکسٹرا لیٹر ہے, تو ضروری نہیں ہے صرف 3 روٹ لیٹر ہوں, 3 روٹ لیٹر کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایکسٹرا لیٹرز بھی ہوا کرتے ہیں. ہم چاہتے تھے, یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, اور ہم تو چاہتے تھے کہ ہم احسان کر دیں ان لوگوں پر جن لوگوں کو واولف ان سب کو استضعفا, ضعفا کمزور, پیش اور زیر بنایا گیا تھا, جن کو کمزور بنا دیا گیا تھا, یعنی غلام بنایا رکھا تھا اس نے زمین میں, فی میں الارضی زمین میں, ہم ان پر احسان کرنا چاہتے تھے. وَنَجْعَلَهُمْ, اور نون ہم نے جعلا بنا دیا, ہم ان کو, اور ہم نے بنا دیا ان کو, ائمتن, ائمہ امام کا پلورل ہے, ائمہ امام, پیشوا ریپریزنٹیٹیو, ونجعلہم, اور نون ہم جعلا بنا دیتے ہیں, بنا دیں گے, ہم ان کو, الوارثین وارث, یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم فرعون کو تباہ کر دیں, اور ان لوگوں کو امام بنا دیں, بنی اسرائیل کو پیشوا بنا دیں, اور ان کو کیا کر دیں, ہم وارث بنا دیں اس زمین کا, یعنی کہ زمین کی دیکھ بھال ان کے ہاتھ میں دے دیں, مصر کی. اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ مصر میں وہ کیسے پہنچے ہیں, مصر میں جو بنی اسرائیل ہے وہ کیسے پہنچے تھے, ہم نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھ لیا تھا. اور ہم چاہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسان کر دیں ان لوگوں پر جن لوگوں کو کمزور بنا دیا گیا زمین میں, اور ہم بنا دیں انہیں امام, اور ہم بنائیں انہیں وارث, یعنی زمین کا وارث اور لوگوں کا امام. مکینا لہم فی الارض, اور نون ہم مکن مکان دے دیں, ٹھکانہ دے دیں, اختیار دے دیں, یعنی جماؤ دے دیں, لا لیے ہم ان کے لیے, مکانہ کے سارے ترجمے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مکان دے دینا, ٹھکانہ دے دینا, جگہ دے دینا, اقتدار دے دینا, جماؤ دے دینا, سب مکانہ کے ترجمے ہوتے ہیں. اور نون ہم مکن, ٹھکانہ دے دیں, اقتدار دے دیں, یعنی اتھارٹی دے دیں, لا لیے ہم ان کے لیے, جما دیں ہم ان کو فی الارضی, فی میں الارضی زمین میں, ونوریا, اور نون ہم را دکھائیں, پیش اور زیر آ رہا ہے, نوریا نہیں, اور نون ہم را دکھائیں. ٹھیک ہے, سمپل ہے, دکھائے جائیں نہیں, دکھائیں, سمپل, کیونکہ مضارع ہے, مضارع میں پیش اور زبر ہوتا ہے, ناٹ پیش اور زیر. اور نون ہم مکن, اقتدار دے دے, جماؤ دے دیں ان کے لیے یا ان کو, فی الارضی زمین میں, اور نون ہم را دکھائیں, فرعون کو, حامانہ, اور حامان کو. حامان کون ہے؟ فرعون کا وزیر ہے. حامانہ اور حامان کو, وجنودہما, اور جنود, جندن کا پلورل ہے, جنود لشکروں کو, ہما ان دونوں کے لشکروں کو, من سے ہم ان میں سے, ما جو کانو واولف وہ سب کانا تھے, یحذرون, یا وہ واونصب حذرا, جو وہ ڈرتے تھے, وہ جس چیز سے ڈرتے تھے وہ ہم ان کو دکھا دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم حامان اور فرعون کے لشکروں کو وہ چیزیں دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے, یعنی انہیں وہ اندیشہ تھا کہ اسرائیلی میں سے کوئی بچہ پیدا ہوگا جو ان کے تخت کو پلٹ دے گا. تو اللہ نے فرمایا جس بات کا ان کو ڈر تھا, اللہ اسی کو دکھانے کے لیے چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کو اقتدار دے دیا جائے, اور فرعون کو تباہ و برباد کر دیا جائے, اور اس کے لشکروں کو, اور حامان کے لشکروں کو بھی. اور ہم اقتدار دے دیں, ٹھکانہ, جماؤ دے دیں ان کو زمین میں, اور ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو, اور اس کے ان دونوں کے لشکروں کو, ہما ان دونوں کے جنود لشکروں کو, منہم ان میں سے, جو وہ سب یحذرون, یا وہ واونصب حذرا, ہم پڑھتے ہیں نا حذر الموت, موت کا ڈر, حذرا, حذرا کا مطلب ڈر, جس سے وہ ڈر رہے تھے. آیت نمبر 7, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اور اوہا وہی کی. چلے پہلے اتنا کریں,
اس کے بعد نیکسٹ آیا پہ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا اور اوہا وحی کی نا ہم نے الا طرف ام ماں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ان کے اردعیہ اردی رضاعت سے بنا ہے. رضاعت یعنی کہ دودھ پلانا. اور اوہینا وحی کی نا ہم نے الا طرف موسیٰ علیہ السلام کی ام موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اردعیہ رضاعت کر ہی اس کی. دیکھیں اردی یا آئین کے بعد یا آ رہا ہے. یا ہم نے کہا تھا کہ ادخلی داخل ہو جاؤ زیر کے ساتھ یا کے ساتھ آتا ہے تو فیمیل کے لیے آتا ہے. تو اردعا رضعا را ضاد عین اس کے روٹ لیٹر ہیں. رضاعت کر ہی اس کی اسے دودھ پلا موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا. پھر اذا جب خفتی خف خوف کھائے تی تو تا آتا ہے تو میل کے لیے تو آتا ہے. تی آتا ہے تو فیمیل کے لیے تو آتا ہے. ٹھیک ہے. خفتی خفتہ ہوتا ہے تو میل کے لیے تم خوف کھاؤ آپ ایک مرد خوف کھاؤ. خفتی آپ ایک عورت خوف کھاؤ. ٹھیک ہے. خوف زدہ ہو. اور وہی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کے رضاعت کر اس کی یعنی کہ دودھ پلا اسے. پھر اذا جب خفتی خوف ہوتی تجھے علیہ علا پر ہی اس پر یعنی اس کے پکڑے جانے پر. فَأَلْقَيْهِ پھر القا کر دے ڈال دے ہی اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فی میں الیمی یم میں سمندر میں سوری دریا میں. سمندر کے لیے باہر آتا ہے یم کے لیے دریا آتا ہے. دریا یعنی یم میں جو فرعون تھا اس کا محل جو تھا بالکل دونوں طرف سے دریا سے تھا گھرا ہوا. ٹھیک ہے. دونوں بازو دریا تھے مطلب ایک بہت خوبصورت اس کا محل بنا ہوا تھا. دونوں طرف دریا بہتے تھے اور بیچ میں اس کا محل تھا. تو وہ اسی دریا میں ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے. پھر القی ڈال دے گی اس کو الکی. دیکھیے اس میں بھی الکی یا کے ساتھ آ رہا ہے. صرف الکا ہوتا اور یا کے ساتھ ہو جائے گا تو فیمیل کے لیے ہو جائے گا. الکی ڈال دے ہی اس کو فل یمی فی میں یمی دریا میں. اور لا نہیں تخافی تا تو خافی خوف کھا نہیں تم ڈرنا. اور لا نہیں تا تم حزنا لیکن لا تحزن ہم نے ابھی پڑھا تھا. لا تحزن میل کے لیے آئے گا تو لا تحزن اور فیمیل کے لیے آئے گا تو لا تحزنی یا کے ساتھ. ٹھیک ہے. نہیں تم ڈرنا نہیں تم خوف کھانا نہیں تم غمگین ہونا. ولا تخافی ولا تحزنی اور نہیں تم خوف کھانا ولا تحزنی اور نہیں تم حزنا غمگین ہونا یا فیمیل کے لیے. انا بے شک نہ ہم بے شک ہم رد کرنا یعنی لوٹانا اس کو لوٹا دیں گے اس کو الا طرف کی تیری طرف لوٹا دیں گے اس کو تیری طرف. اسی سے بنا ہے نا مرتد. مرتد کس کو کہا جاتا ہے؟ کنورٹ کو کہا جاتا ہے. جو دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اس کو مرتد کہا جاتا ہے. جو رد ہو گیا اپنے دین کو رد کر کے چلا گیا لوٹ گیا. رادو لوٹا دیں گے وہ اس کو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو الا طرف کی تیری طرف. فیمیل کے لیے کی آتا ہے میل کے لیے کا آتا ہے. الہی کی تیری طرف. وجاعلوہ اور واو اور جاعلو بنانے والے ہیں. واو ہم جائل کا مطلب ہوتا ہے فائل پیٹرن پر بنانے والا. ٹھیک ہے. اونا آ رہا ہے پلورل کے فارم میں واو آ رہا ہے تو ہم بنانے والے ہیں وہ اس کو اور ہم بنانے والے ہیں وہ اس کو من المرسلین من سے المرسلین رسولوں میں سے. اب یہ وحی کا مطلب یہ وحی نہیں ہوئی تھی. وہ جو اصل وحی ہوتی ہے جبریل علیہ السلام مطلب دل میں ایک کیا ہونا الہام ہونا اللہ کی طرف سے دل میں ایک بات کا آ جان اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے. اور وہی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کس کی طرف ام موسیٰ کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ تو رضاعت کر اس کی یعنی کہ دودھ پلا اسے. پھر جب وہ تجھے خوف ہو اس پر یعنی اس کے پکڑے جانے پر تو ڈال دے اس کو یم میں دریا میں. اور نہیں تو خوف کھانا اور نہ ہی تم ڈرنا اور نہ ہی تم غمگین ہونا. بے شک ہم رادوہ ہم لوٹا دینے والے ہیں اس کو الیکی آپ کی تمہاری طرف. وجاعلوہ اور ہم بنانے والے ہیں اسے من المرسلین رسولوں میں سے. یعنی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب فرعون نے حکم دے دیا تھا کہ سب کو قتل کرو تو قتل کرنے کے لیے سارے لوگ جو تھے مطلب جو فرعونی تھے وہ ہر گھر میں مطلب وہ لگائے رکھتے تھے نظر
کہ کہیں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہو رہا ہے، اور جو پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اب جب یہ چلتا رہا بہت، ہر سال قتل ہوتے 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 تعداد کم ہو گئی، تو انہوں نے سوچا کہ ہر سال قتل کریں گے تو یہ تو بہت نقصان ہو جائے گا، پھر ان کی تعداد کیسے آگے بڑھے گی، اور پھر یہ کیسے ہماری غلامی میں پھر ہمیں مشقتیں خود اٹھانی پڑیں گی، پھر ہماری غلامی کون کرے گا؟ تو ان کے جو مشورے دینے والے جو وزیر تھے فرعون کے، انہوں نے کہا ایک سال قتل کرو، ایک سال مت کرو۔ تو جس سال قتل نہیں ہو رہا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، ہارون علیہ السلام بڑے ہیں۔ اگلے سال جس سال قتل ہو رہا تھا اسی سال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت جب بچانے پر آتا ہے تو پھر قتل کیا بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت نے اسی سال پیدا کروایا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ بات وہ ہوتی ہے، واضح ظاہر ہوتی ہے کہ اس پر قدرت صرف اللہ ہی رکھتا ہے، کہ جہاں سارے ظلم و ستم پھیلے ہوں اس میں سے بھی ایک چھوٹے سے بچے کو اسی گھر میں پلوا دینا جس گھر سے قتل کا منصوبہ رائج ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کی ماں والدہ کو اللہ رب العزت نے الہام کیا کہ تم ڈرو نہیں، اللہ رب العزت تمہارے ہی گود میں ان کو پلوائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی جو تدبیر ہے اس کے اوپر تم بھروسہ رکھو، توکل کرو۔ تو وہ عورت اتنی صبر والی تھی، انہوں نے صبر اور توکل سے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، ورنہ کوئی ماں اپنے اولاد کو نہیں ڈالے گی نا دریا میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے توکل کر کے ان کو ڈال دیا، اور اللہ نے ان تک دوبارہ سے پہنچا دیا۔ وہ کس طرح سے پہنچا دیا ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، التقطا یعنی آمنے سامنے ہونا، لقطا پک کرنا، پکڑ لینا، تھام لینا۔ التقطا کا مطلب تھامنا، پکڑ لینا۔ 2 مرتبہ یہ قرآن کریم میں روٹ لیٹر آیا، لام قاف توئیں، لقطا لقطا۔ لقطا کا مطلب ہوتا ہے اٹھا لینا، پھر التقطا اٹھا لیا ہو اس کو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور اس سے جو آدھا واقعہ تھا ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھ لیا تھا کہ ان کی بہن جو تھی وہ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی اور کہنے لگی کہ میں بتاتی ہوں تمہیں رضاعت کون کر سکتا ہے، یہ بچہ اگر دودھ نہیں پی رہا ہے تو میں ایک گھر جانتی ہوں جو کہ ان کی رضاعت کر سکتا ہے، اس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ اور پھر وہ اپنی والدہ کے بارے میں بتاتی کہ اس عورت کے پاس دے دو، یہ بچہ تمہارا پال کے بھی دے دیں گی اور اس کو دودھ بھی پلا دیں گی۔ تو اس طریقے سے اللہ نے ان کی والدہ کی طرف دوبارہ سے پھیر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اٹھا لیا اسے آل فرعون، فرعون کے فرعونیوں نے، آل فرعون، فرعون کے آل یعنی گھر والے بھی لے سکتے ہیں یا فرعونیوں نے بھی لے سکتے ہیں۔ آل فرعون، فرعون کے گھر والوں نے، لی یکونا، لی تاکہ یا وہ کونا ہو جائے، لا لیے ہم ان کے لیے، عدوًا دشمن، و دہرنن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا لیے ہم ان کے لیے، عدوً ایک منٹ، ہاں، و حزنن، و اور حزن یعنی غم کا ذریعہ۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، ایسے ہی بچے کو اٹھایا جس نے ان کا تختہ بھی پلٹنا تھا، اس بچے کو اٹھایا جس نے ان کا غم کا بھی ذریعہ بننا تھا، اور جو بڑا ہو کر ان کا دشمن بھی بنے گا۔ یہ فرعون کی طرف سے نہیں ہے بات، یہ اللہ کی جانب سے بات ہے کہ اس بچے کو اٹھایا جو ان کا غم بنے گا بڑا ہو کر، اور یہی بچہ ان کا دشمن بنے گا۔ پھر اٹھا لیا اسے آل فرعون، فرعون کے گھر والوں نے، تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے دشمن، اور حزنن غم کا سبب، غم کی وجہ۔ انا بے شک، فرعون و حامان اور حامان، و جنودہما و جنود اور لشکر، ہما ان دونوں کا، کانو واولی کو سب کانا تھے، خاطئینا خطا کرنے والے۔ تو اللہ نے کلیئر کر دیا، یہ اس لیے نہیں کہ بلا وجہ میں اللہ رب العزت نے یہاں پر کلیریفیکیشن دے دیا کہ ایسا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے گھر، اس نے جیسے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو نے تو بڑی ناشکری کی، تو نے تو بڑا کیا کیا، نمک کو وہ کر دیا، ہم نے تجھے کھلایا، تجھے بچہ سا پالا، اور تو نے ہماری ناشکری کی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اسی بات کو کلیریفائی کیا ہے کہ دشمن اس لیے نہیں بنے گا کہ وہ کوئی ذاتی دشمنی ہے، دشمن اس لیے بنے گا کیونکہ وہ لوگ خطا کار اور اللہ کے نافرمان لوگ تھے۔
پھر اٹھا لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے تاکہ وہ ہو جائیں ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب. بے شک فرعون اور حامان اور اس کے ان دونوں کے لشکر تھے خطا کرنے والے. وقالت امرأۃ فرعون اور قالت کہا. قالت تا کے اوپر سکون ہے, یہ زیر جو آ رہا ہے یہ صرف پڑھنے کے لیے ریڈنگ رول ہے. قالت تا کے اوپر سکون جو آتا ہے فیمیل کے لیے آتا ہے, تو امرأ جو ہے فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کے اوپر سکون آ رہا ہے, اور تا کے نیچے جو زیر آ رہا ہے وہ تجوید کا رول ہے. اور قالت کہنے لگی. امرأۃ امرأ یعنی بیوی, عورت یعنی بیوی. فرعون کی بیوی یعنی آسیہ علیہ السلام جو ہے وہ کہنے لگی اور کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ عین, قرۃ ٹھنڈک, قرۃ ٹھنڈک, تو میری عینی آنکھوں کی لی, لا لیے یا میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہ لکا اور لا لیے کا تیرے لیے, اور تیرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ جب کی بات ہے جب فرعون کو اولاد نہیں تھی, بعد میں فرعون کو اولاد ہوئی ہے, پہلے جب تھی نہیں تھی اولاد تو انہوں نے کیا کہا قرۃ عینی ٹھنڈک, عینی آنکھوں کی لی میرے لیے بھی اور لکا اور تیرے لیے بھی, یعنی ہم تو ہماری یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ بچہ جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ, لا نہیں تا تم واو سب قتلا قتل کرو اس کو, نہیں تم سب قتل کرو اس کو. ایسا ممکن ہے ان کے ینفعنا یا وہ نفع دے گا نہ ہمیں, فائدہ دے گا ہمیں, او یا نتخذہ نون ہم اتخذا اخذ کر لیں گے بنا لیں گے اس کو ولدن بیٹا. اور ہم وہ سب لا یشعرون, لا نہیں یا وہ وانون سب شعرا شعور رکھتے تھے, ان کو کچھ خبر ہی نہیں تھی یہ کون سے بچے کو ہم پال رہے ہیں. اور یہ دیکھیں سیم الفاظ اس نے کہے تھے نا جو زلیخا کے شوہر نے کہا تھا کہ اس کو پالو, ہم چاہیں تو اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک یا تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا پھر ہم اس کے کیا بنا لیں گے, اپنی اولاد بنا لیں گے. ان کے بھی اولاد نہیں تھی. اور کہا فرعون کی بیوی نے ٹھنڈک عینی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی, اور نہیں تم سب قتل کرو اس کو, ممکن ہے کہ وہ نفع دے گا ہمیں, یعنی بڑا ہوگا تو ہمارا سہارا بنے گا, یا ہم بنا لیں گے اس کو بیٹا. اور وہ سب نہیں شعور رکھتے تھے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ, اور اصبحا ہو گیا فؤاد دل امی موسیٰ علیہ السلام کا فارغن, فارغ یعنی خالی ہو گیا مطلب غم سے خالی ہو گیا. مطلب اتنی زیادہ تکلیف اور ایک دم ڈر اور خوف تھا کہ مطلب فرعون کے ہاتھ میں آ گیا ہے, کہیں وہ قتل ہی نہ کر دے. وَأَصْبَحَ اور ہو گیا دل بے قرار, خالی فرغا مطلب خالی ہونا یعنی کہ غم یا بے قرار ہو گیا, بے چین ہو گیا. اور ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا فارغن یعنی خالی یعنی کہ بے قرار. دیکھیں ان کا ترجمہ یہاں پر بے شک آ رہا ہے, ان کا ترجمہ سم ٹائمز بے شک بھی آتا ہے, ان کا ترجمہ اگر ہے ہی کنفرم اگر ہے, کبھی کبھی بے شک آتا ہے اور اللہ کے ساتھ نہیں بن جاتا ہے. فارغن خالی, ان بے شک قادت قریب تھی, تاکہ پر سکون آ رہا ہے فیمنن کے لیے, قریب تھی, قریب تھا. لن تبدی, لا یقیناً, تبدی تا وہ بدا ظاہر کر دیتی. دیکھیں فیمیل ورڈ آ رہا ہے نا, قادت وہ قریب تھی, تا کے اوپر سکون آ رہا ہے وہ بھی فیمیل کے لیے ہے. پھر یتان کا جو تا ہوتا ہے اگر وہ تا ہوتا ہے تو فیمیل کے لیے اگر ہوگا تو تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا, تم نہیں ہوگا, تم میل کے لیے ہوتا ہے. تو قادت فیمنن پاسٹ ٹینس ہے, اور تا سے جب شروع ہوتا ہے فیمنن ورڈ, شروع میں تا آئے گا اور اینڈ میں تا کے اوپر سکون آئے گا فیمیل کے لیے. لام یقیناً, تا وہ بدا با دال واو بدا ظاہر کر دیتی, ایکسپریس کر دیتی, بھی اس کو یعنی اس کے بارے میں بتا دیتی. وہ اتنا گھبرا رہی تھی کہ وہ کیا کر دیتی, اس بات کو ظاہر کر دیتی کہ وہ اس کی اولاد ہے. لو اگر لا نہیں, ان کے ربتا مضبوط کرتے نہ ہم نے یہ ربتا ورڈ کئی بار پڑھا ہے نا, ہم نے پڑھا تھا رابطو, ہم ایبتو ہاجرو ورابتو, سوری سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں جو ہم پڑھتے ہیں بار بار یہ ورڈ آتا ہے. رابطہ کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا, جم جانا, اسٹرینتھن کرنا, ٹھیک ہے. رابطہ وصابروا ورابطوا, ہاں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں لاسٹ آیت میں ہم نے پڑھا تھا.
ٹھیک ہے. ربطنا جما دیا نا ہم نے مضبوط کر دے ہم علا پر کل قلب دل ہاں اس کے دل کو مضبوطی دے دیں لی تاکہ تا وہ کونا ہو جائے. دیکھیں یہ بھی فیمیل تا کے لیے تو تا کا مطلب ہو جائے گا وہ ہو جائے من المؤمنین ایمان والوں میں سے یعنی یقین والوں میں سے. ایمان یعنی یقین والوں میں سے. اور وہ ہو گیا دل میں موسیٰ کی ماں کا فارغن خالی یعنی بے قرار. بے شک قریب تھا کہ ضرور وہ ظاہر کر دیتی اس کو اگر نہیں یہ کہ جما دیتے ہم مضبوط کر دیتے ہم اس کے دل پر یعنی مضبوطی ڈال دیتے ہم اس کے دل پر تاکہ وہ ہو جاتی تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے یعنی یقین والوں میں سے. وقالت لی اختی ہی اور قالت اس نے کہا یعنی ام موسیٰ نے کہا لیے اختی بہن سے ہی اس کی بہن سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے یعنی اپنی بیٹی سے کہا اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے قصی پیچھا کرو قصی ہی پیچھا کرو ہی اس کا اسی پیچھا کرو پیچھے جا ہی اس کے. اسی یا کے ساتھ آ رہا ہے دیکھیں پھر بھی پھر سے فیمیل کے لیے کمانڈ ہے اسی پیچھا کرو پیچھے جا ہی اس کے بصورت. دیکھیں جو واقعات ہوتے ہیں قصے ہوتے ہیں جو پیچھے گزر چکے ہوتے ہیں نا تو اسی سے بنا خصی یعنی کہ پیچھے پیچھا کر ہی اس کا بصورت پھر بصورت وہ دیکھتی رہی. بسرا بسرت تا کے اوپر سکون ہے وہ فیمیل وہ لڑکی وہ جو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی وہ دیکھ رہی تھی بھی اس کو ان سے جنوبن دور جنبن یعنی جنوب کہا جاتا ہے کروٹ یا کنارے سے. اور ہم وہ سب لا یشورون لا نہیں یا وہ وانون سب شعرا شعور رکھتے تھے یعنی فرعونیوں کو نہیں پتا تھا لیکن وہ کنارے سے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی. کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی ان والدہ کو ڈر ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ تم جو ہو دریا کے کنارے کنارے چلتی رہو جب تک کہ وہ بچہ پہنچ نہ جائے اور دیکھتے رہو کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو وہ بھی چلتے چلتے پہنچ گئی اور کنارے سے کھڑے ہو کے سارا ماجرا دیکھتی رہی. اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے اس سے ہی پیچھے جا ہی اس کے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جا پیچھے پیچھے جا. بصورت پھر وہ دیکھتی رہی بھی اس کو جنوبین دور سے یعنی کہ جانب سے یعنی اطراف سے اور وہ سب نہیں شعور رکھتے تھے نہیں وہ سب پہچانتے تھے اسے. وحرمنا وہ اور حرما حرام کر دیا نا ہم نے علا پر ہی اس پر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر المرادع مرادی یعنی کہ دودھ پلانے والیاں مرضعہ مرادی دودھ پلانے والیاں رضاعت کرنے والیاں ہم نے اس کے اوپر حرام کر دی. یعنی جو دودھ پلانے والیاں تھی اب وہ ان کا دودھ نہیں پی رہے تھے کسی کا بھی نہیں پی رہے تھے. من قبلو من سے قبلو پہلے سے کیسے پہلے سے حرام کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی والدہ کا دودھ پلوا دیا. اب وہ جو فلیور تھا اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کوئی لینے کو تیار ہی نہیں تھے اور حرام کر دیا ہم نے اس پر دودھ پلانے والیاں من قبل اس سے پہلے. فقالت پھر قالت وہ کہنے لگی کون؟ بہن کہنے لگی حل ادلکم حل کیا ادلو الف یتان کا الف الف میں دلو دلیل دوں یا بتا دوں تم کو علا پر اہلی بیتی گھر والوں پر یا گھر والوں کے بارے میں یا یقلونہ یا وہ واؤن سب کفلا کفالت کر لیں کفالت کریں یعنی کہ پرورش کرے ہوں اس کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی لا لیے کم تمہارے لیے اور ہم وہ سب لا لیے ہوں اس کے لیے ناصحون خیر خواہ ہیں ناصح ہیں اصلاح کرنے والے ہیں وہ اس کے بہت خیر خواہ رہیں گے ویل وشر رہیں گے. اور حرام کر دیا ہم نے اس پر دودھ پلانے والیوں کو اس سے پہلے. پھر کہا بہن نے وہ جو دور سے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی وہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام روئے جاتے ہیں کسی کا دودھ نہیں لیتے تو وہ فوراً سے آ گئی اور کہنے لگی کہ کیا میں تم کو بتا دوں یعنی فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی کہ کیا میں تم کو بتا دوں ایک گھر والوں کے بارے میں اہل بیت گھر والوں کے اوپر متنبع کر دوں یا خبر دے دوں کہ وہ سب حفاظت کر لیں گے اس بچے کی تمہارے لیے اور وہ اس کے لیے ناصحون خیر خواہ بھی ہوں گے. ردد نہ ہوں پھر رد کر دیا نہ ہم نے اس کو پھر لوٹا دیا ہم نے اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو
الا طرف امی ماں کی طرف ہی اس کی ماں کی طرف. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل ہیلپ لیس ہو چکے ہیں کہ وہ کسی کا دودھ ہی نہیں لیتا بچہ، تو پھر اس نے کہا کہ وہ عورت جو ہے اس کا دودھ سب پی لیتے ہیں، وہ گھر والے بہت اچھے لوگ ہیں اور سب بچے اس سے دودھ پی لیتے ہیں. تو وہ جو تھے انہوں نے جو فرعونیوں نے کیا کیا، آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اس عورت کو دے دیا کہ تم ہماری طرف سے ان کی پرورش کرو. پھر رد کر دیا، لوٹا دیا ہم نے اسے کی طرف، ماں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی کئی. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا 3 ورڈ ہیں. لی کا بھی مطلب ترجمہ ہوتا ہے تاکہ، کئی کا مطلب بھی تاکہ ہوتا ہے، اور لیکئی کا مطلب بھی تاکہ ہوتا ہے. 3 ورڈز آتے ہیں تاکہ کے لیے، لی، کئی اور ساتھ میں لیکئی. ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ، سو دیٹ، تاکہ سو دیٹ. پھر لوٹا دیا ہم نے اسے الا طرف امی ماں کی طرف ہی اس کی ماں کی طرف، کئی تاکہ تقرا عینھا، قاف را قرہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا کرنا. تا وہ، یہ تان کا تا ہے، تا جب فیمیل کے لیے ہوتا ہے تو اس کا وہ ترجمہ ہوتا ہے، تا وہ قرہ ٹھنڈی کرے، عینو آنکھ، ہا اس کی آنکھ، اور لا نہیں تحزن، تا وہ حزنا غمگین ہو، غم اٹھائے، ولی تعلما اور لی تاکہ، دیکھیں ابھی لی آ گیا وہاں پر کئی آیا، لی تاکہ، تا وہ علما جان دے، انا کے وعد اللہ، وعدہ اللہ کا حق ہے، سچا ہے، اور لیکن اکثر ہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں وہ سب علم رکھتے. نہیں وہ سب علم رکھتے، نہیں وہ سب جانتے. پھر لوٹا دیا ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف تاکہ وہ ٹھنڈی کرے اس کی آنکھ اور نہیں غمگین ہو، اور تاکہ جان لے کہ وعدہ اللہ کا حق ہے، اور لیکن اکثر ان میں سے نہیں علم رکھتے، نہیں جانتے. یعنی کیا علم نہیں رکھتے؟ کہ اللہ جو وعدے کرتا ہے وہ حق کے وعدے کرتا ہے، بس یقین کی کمی ہوتی ہے. ان کی والدہ گھبرا رہی تھی، ڈر رہی تھی، تو اللہ نے جب اللہ کے بات پر جب ان کو یقین ہوا، جب وہ جم گئی، اور جب جم گئی تو اللہ رب العزت نے کس خوبصورت تدبیر سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا ان کے پاس، اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی کہ وہ انہی کی اولاد ہے. کہ کتنی زبردست تدبیریں اللہ کرتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے اس کی حکمتوں کو، مصلحتوں کو، کہ اللہ کس طریقے سے کام بنانے پر قادر ہے. بندہ بے صبرا ہو جاتا ہے، دعا مانگتا ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے، کسی کام کو انجام دیتا ہے تو اس کے انجام کے لیے بے صبرا ہو جاتا ہے، بس یقین نہیں کرتا اللہ پر. لیکن اللہ بہترین تدبیر نکالنے پر قادر ہے اگر بندہ کیا کرے، اس پر توکل اور بھروسہ کرے. چلیں اتنا ریپیٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له، والمعرفة بمعانه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.
ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا آمین، جزاک اللہ خیر. من تم فجزاكم الله خيرا كثيرا